السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سامعین اکرام، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. گفتگو کا سلسلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں مسلسل کئی ہفتوں سے جاری ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی خیر القرون سے ہوتے ہوئے تاریخ میں گزری ہوئی جو نامور شخصیتیں ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، امت کی خدمت کی ہے، علم کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، معاصر شخصیات تک ہم انشاءاللہ تعالی باذن اللہ پہنچیں گے. تو آج میں آپ کی خدمت میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی لے کر حاضر ہوا ہوں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے، بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، اسرائیلی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. آپ غور کریں گے تو ایک بات آپ کو صاف طور پہ نظر آئے گی. عہد نبوت ہو، پیارے نبی کا زمانہ ہو یا آج کی بات، یہودی بہت کم اسلام لاتے ہیں. ان کے مقابلے میں جو کرسچن ہوتے ہیں، مسیحی ہوتے ہیں، کرسچن پیارے نبی کے زمانے میں بھی بہت مشرف بہ اسلام ہوئے، آج بھی بہت سارے کرسچن مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہود بہت کم مسلمان ہوتے ہیں. یہودیوں میں سے کوئی اسلام بہت کم قبول کرتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی ذہنیت ہی کچھ ایسی ہے، نسلی برتری کا تصور، عصبیت اپنی برادری کی، اپنی قوم کی، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، دوسری ساری قوموں اور مذاہب کو کمتر سمجھنا، تکبر اور تعلی اور عناد کا یہ مزاج ایسا ہے جو قبول حق کے راستے میں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. بہت ہی کم شخصیتیں یہودیت سے تعلق رکھنے والی ایسی ملیں گی جو عرفان حق حاصل ہونے کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئی. چنانچہ انہی شخصیتوں میں سے ایک نمایاں نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، جو نہ صرف اسرائیلی تھے، یہودی تھے، بلکہ باقاعدہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی ذریت سے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. مشرف بہ اسلام ہو گئے. عہد نبوت میں جو چند ایک یہودی مشرف بہ اسلام ہوئے، ان میں سے ایک نمایاں نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا. اس طرح وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی اس فضیلت کے مستحق ٹھہرے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا. ایک عام کافر مسلمان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر اہل کتاب میں سے کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی مسلمان ہو، کوئی کرسچن مسلمان ہو، تو عام کفار کے مقابلے میں اہل کتاب سے اسلام لانے والا شخص ڈبل اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. جیسے پیارے نبی نے بھی حدیث میں فرمایا، ثلاثۃ لہم اجران، 3 افراد ایسے ہیں کہ انہیں ڈبل اجر و ثواب ملے گا. اور ان میں سے پیارے نبی نے فرمایا ایک آدمی کون؟ وَرَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي.
کہ ایک وہ شخص جس کا تعلق اہل کتاب سے ہو، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا رہا ہو اور میری دعوت اس تک پہنچی اور وہ مشرف باسلام ہو جائے. اس اعتبار سے اس دگنے اجر و ثواب اور ڈبل اجر و ثواب کو پانے کی فضیلت کے مستحق ٹھہرے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. کیسے مسلمان ہوئے وہ خود بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے میں گلی گلی شور تھا کہ محمد آ چکے ہیں، پیارے نبی آ چکے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نکلا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ نبی کون ہے. ان لوگوں کو تو انتظار تھا، ان کی آسمانی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، انتظار تھا، وہ بہت ساری صفات جانتے تھے پیارے نبی کی. اس لیے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں یہ نبی کون ہے. فرماتے ہیں جب میں گیا اور پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میرے دل نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پیارے نبی کے چہرہ پرنور کو دیکھ کر، چہرہ انور کو دیکھ کر ہی وہ متاثر ہو چکے تھے. اگر دور اندیش نگاہیں ہو تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ انسان کون ہے اور انسان کیا ہے. خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے. ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے. فرماتے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے چہرے پر نظر پڑی اور چہرے کو دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ اور قریب پہنچا میں تو پیارے نبی کی تعلیمات کو سن کر دل بہت متاثر ہوا. سب سے پہلے میری سماعتوں سے آپ کی جو تعلیمات ٹکرائی وہ آپ کی یہ حدیث اور آپ کا یہ فرمان کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے لوگو، سلام کو عام کرو، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو، رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں. یہ سب کرو گے تو کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایک صاحب فراست عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیمات سنی تو دل بہت متاثر ہوا. ایک اور روایت کہتی ہے کہ وہ پیارے نبی کے قریب پہنچے اور پیارے نبی سے کہا کہ میں آپ سے 3 سوالات کر رہا ہوں اور ان 3 سوالات کے جوابات ایک نبی اور پیغمبر ہی دے سکتا ہے. اگر آپ ان 3 سوالات کے جوابات دے دیں گے تو میں اسلام لا لوں گا. پیارے نبی نے کہا کہ ضرور بتائیے آپ کے سوالات کیا ہیں. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے 3 سوالات کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کون سی ظاہر ہوگی. دوسرا سوال یہ کیا کہ بتائیے کہ جنتیوں کی جنت میں پہلی غذا کیا ہوگی. تیسرا سوال یہ کیا کہ بتائیے کہ اولاد میں ماں باپ کی مشابہت کیسے آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو 3 سوالات کیے ہیں، ابھی جبریل امین نے مجھے ان 3 سوالات کے جوابات بتائے ہیں. کہا قیامت کی جو بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ظاہر ہونے والی ہے وہ ایک آگ ہے جو مشرق سے نکلے گی اور مغرب کی سمت لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے لے جائے گی اور مغرب کی سمت لوگوں کو سرزمین محشر میں جمع کرے گی اور اکٹھا کرے گی. اور رہا دوسرا سوال کہ جنت میں جنتیوں کی پہلی غذا کیا ہوگی، تو کہا مچھلی کی کلیجی کا فاضل حصہ،
مچھلی کی کلیجی کا زائد حصہ، یہ جنت میں جنتیوں کی پہلی غذا ہوگی۔ رہا تیسرا سوال، اولاد میں ماں باپ کی مشابہت کیسے آتی ہے؟ کہا جب دونوں کا مادہ منویہ ملتا ہے، اگر مرد کا مادہ غالب آئے اولاد میں باپ کی مشابہت آتی ہے، اور اگر عورت کا مادہ غالب آئے اولاد میں ماں کی مشابہت آتی ہے۔ یہ جواب سننے تھے عبداللہ بن سلام کو یقین ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں، اس لیے کہ ان سوالات کے جوابات ایک نبی ہی دے سکتا تھا۔ ان کے علم کے مطابق فوراً مشرف باسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اچھا، کلمہ پڑھنے کے بعد چھپ گئے عبداللہ بن سلام۔ پیارے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے بارے میں ذرا یہودیوں سے پوچھیے آپ، اور میں چھپ جاتا ہوں۔ چھپ گئے، پیارے نبی نے یہودیوں سے سوال کیا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے کہا حب خیرنا وابن خیرنا، حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا۔ کہا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، ہم میں کی سب سے افضل شخصیت ہے وہ، نہ صرف وہ، ان کے باپ بھی ایسی ہی فضیلت والی شخصیت کے حامل تھے، وہ عالم کے بیٹے عالم ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ بن سلام جو ادھر کہیں چھپے ہوئے تھے وہ سامنے نکل آئے، اور یہودیوں کے سامنے بآواز بلند انہوں نے کلمہ پڑھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہودیوں کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، اور انہیں بدلنے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگی۔ 1 منٹ پہلے جو خیرنا وابن خیرنا، عالمنا وابن عالمنا کہنے والے یہودی تھے، کلمہ کیا پڑھے حضرت عبداللہ بن سلام، کہنے لگے یہ یہودی شرنا وابن شرنا وجاہلنا وابن جاہلنا۔ ارے یہ تو ہم میں کا سب سے برا شخص ہے، یہ بھی برا، اس کا باپ بھی برا، یہ بھی جاہل، اس کا باپ بھی جاہل۔ تو ایسی سرکش قوم ہے یہ یہود، ایسی بے حیا قوم ہے یہ یہود۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یوں کہیے کہ ان میں کا ایک ہیرا تھا جسے چھانٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا اور انہیں قبول اسلام کی ہدایت دے دی۔ قرآن مجید کی کئی ایک آیتیں ایسی ہیں کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا مصداق حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم۔ اے پیغمبر پوچھئے ان کافروں سے، اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم کفر کر بیٹھے اس کے ساتھ، اور بنو اسرائیل میں سے یہ گواہی دینے والا اس کی صداقت کی گواہی دے دے اور ایمان لا لے، جبکہ تم اس قرآن کے ساتھ کفر کر بیٹھو، سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، بنو اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا گواہی دے دے اور ایمان لا لے، کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران میں کہا گیا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ کہا کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دن رات قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جن اہل کتاب کی تعریف کی گئی ہے کہ انہیں عرفان حق حاصل ہوتا ہے تو وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کہا عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مراد ہیں۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک موقع سے پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی سنائی ہے. چنانچہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ جن صحابہ کو پیارے نبی نے جنتی ہونے کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے ان میں سے ایک نمایاں نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. جتنا علم تھا اتنا تواضع بھی تھا. ایک مرتبہ مارکیٹ میں دیکھے گئے اپنی پیٹھ پر بوجھ لادے ہوئے اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا اور پوچھا کہ عبداللہ بن سلام آپ یہ بوجھ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بوجھ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کہیں میرے اندر کسی بھی قسم کا تکبر اور غرور نہ پیدا ہو جائے. خود کو عاجزی اور تواضع کا سبق دینے کے لیے یہ بوجھ میں اپنی پیٹھ پر خود اٹھا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ کیسے صحابہ تھے، یہ کیسی ہستیاں تھیں، یہ کیسی شخصیتیں تھیں. بہرحال ایک نمایاں زندگی گزارنے کے بعد جو خدمت اسلام کے لیے وقف رہی، 47 ہجری میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور مشہور قول کے مطابق مدینے ہی میں مدفون ہوئے رضی اللہ عنہ وارضا. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو رب العزت حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.